پروردگار عالم قرآن مقدس قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا وَأَقِیمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، حج اور عمرے کے مسائل کو سیکھیں۔ آپ کچھ لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، مسائل سے ناواقف ہیں اور اتنی غلطیاں ایسی کرتے ہیں کہ درمیان ان پر دم واجب ہوگا۔ اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا حج اور عمرے کے مسائل کو سیکھیں۔ جب عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا گھر سے تو نکلنے سے پہلے یہ دیکھے کہ اس کے گھر کے اندر یا دوست احباب میں یا کوئی رشتے دار میں اس کا کوئی ناراض ہو تو اسے راضی کرے۔ یہ نہ دیکھے چھوٹا ہے بڑا، راضی کرے، اور اگر وہ نہ مانے اللہ ہمارا بات اسے راضی کر دے۔ اب جب عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے اندر والے کمرے میں، دلال میں اندر کمرے مصلی بچھائے اور 2 رکعت یا 4 رکعت نماز نافلہ پڑھے، اور نماز نافلہ پڑھنے کے بعد وہ گھر سے نکل جائے، اپنے دوست احباب سے ملاقات کرتا ہوا اپنا سفر جاری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور پروردگار عالم کے ارشاد فرماتا ہے جب حج یا عمرہ کرنے والا اپنا پیر سواری کے رکاب میں رکھتا ہے یا سواری پر چڑھتا ہے تو پہلے دعا کو پڑھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اسے پڑھنے کے بعد وہ اپنا پیر سواری پر رکھتا ہے، اگر حلال کمائی سے حج یا عمرے کے لیے گھر سے نکلا ہے، ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اس کا گوشہ حلال ہے، اس کا سفر اس کے لیے آسان ہے، اور اس کا حج یا عمرہ رب کی بارگاہ میں قبول ہے، اور وہ بندہ جو حرام کمائی سے حج عمرے کے لیے جاتا ہے وہ فرشتہ نگاہ کرتا ہے اس کا سفر اس کے لیے حرام ہے، اس کا گوشہ حرام ہے، اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اب جب حاجی عمرہ کرنے والا اسے کیا کرنا ہے؟ اب سواری پر بیٹھ گیا، چلنے لگا، اب اسے اللہ کا ذکر اور تسبیح اور اپنے پاک کی کثرت کرتا رہے۔ اب ہمارے امام صاحب عمرے کے لیے جا رہے ہیں، انہیں ان کا سفر جو ہے پہلے مکہ مکرمہ کا ہے، آنے دلی میں جانے کے بعد انہیں وہاں پر پہنچنے کے بعد جب اندر داخل ہو گئے تو انہیں اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار لیے، غسل کرنا ہے، اور غسل کرنے کے بعد یہ 2 چادر پہن لیں، ایک کو باندھ لیں اور دوسری کو اوڑھ لیں، اور احرام کی چادر اس میں گاٹ نہیں لگایا جا کے باندھے ہوئے اسے لپیٹا جائے۔ اب اس کے بعد 2 رکعت نماز نافل پڑھے، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، اس کے لیے میرے لیے آسان فرما، اے خدا اس کو
اس کے بعد وہ نماز نفل وہ ادا کرے، ادا کرنے کے بعد چادر اڑ کر اب سر سے چادر کو اتار لے، اب سر سے اس نے چادر اتار لی، اب وہ لبیک ہوئے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، تمام نعمت تیرے لیے، سارا کچھ تیرے لیے، آپ اس پر لبیک بولتی، اس پر احرام کی پابندیاں لاتی، پابندیاں لاتی ہو گئی، آپ سر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہو سکتا، ٹوپی امامہ نہیں باندھ سکتا، ہاں گرمی ہے، چھاتا ہے، چھاتے کا سایہ لے سکتا ہے، بند مکان ہے، مکان میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن سر کے اوپر جیسا ہم اور آپ ٹوپی والا ہے چیز احرام والا اپنے سر پر نہیں ہے، آپ اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لبیک کثرت سے پکارتا، اور جب کثرت سے پکارتا رہے گا اور جب وہ آگے بڑھے گا مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچے گا اور جب حرم شریف کی مختصر کرنا علماء بیٹھے پہلی سیڑھی پر قدم رکھے، پہلی سیڑھی پر اپنا دانا قدم رکھے تو اسے پڑھنا چاہیے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ العظیم بوجهه الکریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، اللهم افتح لي ابواب رحمتك، اللہ کے نام سے شروع، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں اللہ عظیم کی اور قدیم سلطنت کی شیطان مخبوث سے، اے اللہ میرے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے، اب وہ حرم شریف میں اندر داخل ہو جائے، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، لیکن ایک دم کھانے کعبے پر نظر نہ ڈالے، نگاہ جھکاتے ہوئے نیچے کو دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھتا چلا جائے، جب سمجھ لیے کھانے کعبہ ہمارے سامنے آ گیا، آپ اسے کھانے کعبے پر جیسے ہی نظر پڑے تو وہ دعا مانگے گا، پروردگار عالم اس پہلی دعا کو قبول فرمائے گا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کوئی کچھ دعا مانگتا ہے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی مال کے لیے، بلکہ حاجی عمل کرنے والے کو چاہیے کہ یہ دعا مانگے تو بہتر ہے کہ اے پروردگار عالم جب میں تجھ سے دعا کروں تو وہ دعا کو قبول فرما، آپ جیسے ہی وہ اندر داخل ہو گیا، آپ وہاں حرم شریف میں نماز جو تحیت المسجد پڑھتے ہیں وہ نہیں، بات طواف، آپ وہ کھانے کعبے اپنے بائیں جانب پر سیدھا زمین اسود کے قریب آئے، اور زمین اسود کے قریب آنے کے بعد ہو سکے بناؤ گوسالے چھو، یہ ہے کوئی ضروری نہیں گوسالے کسی کو دھکا نہ دے، تکلیف نہ پہنچائے، اور قریب سے اپنے بائیں جانب کر کے زمین اسود کے سامنے، آج وہاں حکومت ہے ہمارے آپ کے لیے آسانی کرتی ہے، سامنے حدیث ہے، نیچے حدیث پٹی بچھی ہوئی ہے، سیدھے اس کے سامنے کھڑا ہوا بائیں جانب پر، اور وہاں پہنچنے کے بعد جب وہ طواف شروع کرے تو پڑھے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم
کتابی ووقار بعادی واتباع لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نام درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اے اللہ میں پر ایمان لاتا، تیری کتاب کی تصدیق کر، تیری وفا کا عہد کر، تیرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے میں طواف کرتا ہوں. اور یہ پہلے درود ہے اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام اللہم زد هذا البیت تشریقا تعظیما تکریما ومحافظا اللہم من حجہ اب اعتمرہ تشریقا تعظیما وبرا. اگر یہ پڑھے تو بہتر ہے. اللہ کا سلام کیے. اب اس دعا کو پڑھنے یہ بھی یاد نہ ہو تو جو اس کے یاد ہو اپنی زبان میں کہتے اور سب سے بہتر تو یہ بات پڑھتا رہا. اب دعا شروع کریں. دعا شروع ہے سرگاہوں کی طرف کو چھوڑ نہیں سکتا. غصہ دینے کی طاقت تو غصہ دے پھر زیادہ نہ ہو اور نہ ہو تو اس کی طرف اشارہ کرے. آپ کو چھوڑ دے اور اپنا پہلا چکر شروع کریں. اس میں درود و سلام قرآن مقدس کی آیت کریمہ اور جو کچھ یاد ہو اس کی تلاوت ادائے پڑھتا جائے. اور جب گھومتے ہوئے چکر لگاتے ہو جب رکن یمانی پر وہاں اس کو چاہے چھو سکتا ہے لیکن بوسہ نہیں. اب وہاں سے اب کیا پڑھنا باقی دعا تین کونوں تک رکن یمانی سے اسے کیا پڑھنا ہے؟ پڑھنا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عظیم یا یہ اسے پڑھنا اس پورے سے رکن یمانی سے صحیح مضبوط بار بار. اور جب اس کی طرف آئے اب اس طرح سے اسے 7 چکر لگا لے اور چکروں میں وہ بھول جائے. 6 ہوئے 5 ہوئے کتنے ہوئے کم کی تعداد پر یقین کرے زیادہ پر نہیں کم کی. اگر 6 ہوئے یقین ہے 5 پر یقین کرے 7 چکر. اب 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم حسین اس کے پیچھے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد آپ حاجی یا عمرہ کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ برابر میں اس کے پیچھے ہی آب زمزم شریف کی ٹنکی ہے وہاں پانی ہے اور جس نیت سے پی گا پانی میں شفا ہے اور اسے بیٹھ کر نہیں پینا کھڑے ہو کر 3 سانسوں اس پانی کو پینا. اپنے اوپر ملے اپنے اوپر چھینٹا مارے اور اس کے بعد مقام صفا کی طرف چلے اور صفا پہاڑی پر چڑھ جائے اوپر تک چڑھ جائے پڑھے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. چوتھا کلمہ پڑھے لا الہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. اسے پڑھنے کے بعد آپ کو صفا کی طرف مروہ کی طرف اسے آپ کہتے 7 چکر لگا لیں اور کل ملا کر کیسے 3.5 ماہ. یہاں سے وہاں تک پہنچنا 1 چکر ہو گیا. ادھر سے یہاں تک آنا دوسرا چکر ہو گیا اور گھما پھیرے کے 3.5 چکر ہو گیا. اس درگاہ سے اس دیوار تک جانا 1 چکر وہاں سے یہاں تک آنا 2 چکر. اس طرح سے اسے 7 چکر لگانا. ان 7 چکروں میں پہلا چکر شروع کرے گا دعا پڑھنے کے بعد اپنا رخ خانہ کعبے کی طرف کر کے چوتھا کلمہ پڑھے. خانہ کعبہ سامنا اور پہاڑی پر اتنا چڑھ جائے آپ اس پر دوڑ چلنا شروع کر دے صفا سے مروہ کی طرف
لیکن بیچ میں ہری پٹی لیفٹ میں، اور وہاں سے آگے پوری پٹی پڑی ہوئی، بیچ کے درمیان میں اسے توڑنا، تیز قدم چلنا، تیز قدم چلنا ہے۔ اور اسی طرح سے ہر چکر میں بیچ میں جہاں ہرا نشان ہے وہاں سے اگلے نشان کا ہے تو اسے چلنا، اس طرح 7 چکر ایک بار بیچ میں رہے۔ جب طواف کرتا ہے تو یہ طواف واجب ہے پورے وقت، اس میں اسے رمل کرنا، دائیں کاندھے کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کاندھے کو 3 چکروں میں اسے پنجے اٹھا کر جیسے میدان کا فوجی چلتا شیر بھی دکھاتا ہو، یوں سمجھیے جیسے کہ کبڈی ہوتی، پہلوان دوسرے سامنے اکڑ کر چلتا، اس سے طاقتور کون ہے، زورور کون ہے، تو اس لیے اس طرح سے کاندھے داغ پنجے اٹھا کر شیر کی دکھا کر دادا کوئی نہیں، اس طرح سے 3 چکر، 4 چکر سے سادہ 4 صفا کا بھی 7 چکر مکمل کرنے کے بعد آپ کو اس کا یہ عمرہ بھی مکمل نہیں، آپ اسے حجامت اپنے سر کے پورے بال کروا دو یا پورے سر کے بال کٹوا دو۔ سرکار نے پورے سر کے بال کٹوانے کے بارے میں کٹوائے، اس کے لیے 1 مرتبہ دعا دی، اور جس نے پورے سر کے بال کروا دیے ہیں اس کے لیے 3 مرتبہ دعا دی۔ بہتر ہے کہ اپنے پورے سر کے بال کروا دو۔ اب اس کا یہاں عمرہ مکمل۔ اب جتنے دن بھی وہاں رہے اپنے وقت کو غنیمت جانے، غفلت میں نہ گزارے، درود پاک قرآن مقدس کی تلاوت، اس کی یادیں ہمارے پڑھتا رہے، اور چاہے وہاں سے موقع ملے تو اپنے دادا کا اماں کے نام سے اور جس کے چاہے نام سے اور عمرے کر لے۔ اب وہاں سے وہ مدینہ شریف کی اس کی حاضری ہوگی، جب مدینہ شریف کی حاضری اس کی ہوگی وہاں آنکھوں میں آنسو جاری ہوں، روتا ہوا اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب سلام سے اور وہاں اس کے بعد سرکار پر رود مبارک کا دیدار کرنے کے بعد باہر نکلنے کے بعد اتفاق نہیں وہاں نہیں رکن دیتے زیادہ تر، باہر نکلنے کے بعد پھر سرکار کی طرف کو چہرہ کر کے کھڑے ہو کر تو سلام مدینہ شریف میں جتنے دن بھی رہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے دوں کے بعد کہیں جنت بقیع ہے، اور وہاں قبرستان کی بھی زیارت ہو، وہاں حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کا سر مبارک، حضرت عثمان غنی اور بہت سے صحابہ کرام کے وہاں مزارات ہیں، ان کے قبر سیاست اور ان سے نصیحت حاصل کرو۔ ایک دن یہ بھی یہاں آئے زمین کے اندر، ہمیں بھی زمین کے اندر جانا ہے، اپنی عادت بہتر بناؤ، برائیوں سے بچو، نیک عمل کرو۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم مجھے بھی اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر برائی غیبت حسد سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام